TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی مسلم کونسل نے نفرت پر مبنی جرائم غزہ پر لبرل موقف پر ٹروڈو سے ملاقات منسوخ کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی مسلم کونسل نے نفرت پر مبنی جرائم غزہ پر لبرل موقف پر ٹروڈو سے ملاقات منسوخ کر دی۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے پیر کو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو اچانک منسوخ کر دیا اور ان کی حکومت پر فلسطینیوں کے تحفظ یا نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف ٹھوس اقدام کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ چیف ایگزیکٹو اسٹیفن براؤن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اب اس وزیر اعظم کے ساتھ بات کرنا مفید نہیں سمجھتے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں، ہم یہ سب پہلے کہہ چکے ہیں، ہم اب اس وزیر اعظم کے ساتھ بات کرنا نتیجہ خیز نہیں سمجھتے۔ ٹروڈو نے ملاقات کی منسوخی پر براہ راست خطاب نہیں کیا اور اپنے تبصروں کو اسلام فوبیا کے خلاف کارروائی کے قومی دن تک محدود رکھا۔ براؤن کی ٹروڈو سے ملاقات طے شدہ تھی تاکہ وہ مسلم مخالف نفرت سے لڑنے کی بنیاد کو چھو سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ملاقات منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نے 2015 کی انتخابی مہم میں مسلم کمیونٹی سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے میں ابھی تک کوتاہی برتی ہے۔ ان وعدوں میں نفرت پر مبنی جرائم پر مقدمہ چلانے کے لیے مزید کام کرنا اور پروگراموں اور خدمات کو مناسب طریقے سے فنڈز فراہم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا کہ کینیڈا اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور حماس پر بمباری کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ براؤن نے کہا، ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ حکومت اس ملک میں اسلام فوبیا کو کم کرنے کے لیے حقیقی ٹھوس اقدام کرے اور مشرق وسطیٰ میں دشمنیوں کو روکنے کے لیے حقیقی ٹھوس اقدام کرے۔ براؤن نے کہا کہ یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں پالیسی میں اصلاحات کا صرف اس وقت ہی فائدہ ہوتا ہے جب ہماری زندگیاں یا ہماری حفاظت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہماری حکومت نفرت انگیز جرائم کے خلاف ٹھوس قانون سازی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کینیڈا نے گزشتہ ہفتے اپنے بہت سے اتحادیوں کے ساتھ اس وقت توڑ دیا جب اس نے اسرائیل سے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کے حکم نامے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ کینیڈا کی حکومت نے ترکیہ کو دفاعی مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنیوں پر 2020 سے عائد شدہ پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت نے ترکیہ کو دفاعی مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنیوں پر 2020 سے عائد شدہ پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر برآمد کنندہ کمپنیوں کے لیے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ان پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب اسلحہ سمیت دیگر ضروری دفاعی مصنوعات کے حامل برآمد کنندگان ترکیہ کے لیے درخواست دے سکیں گے، جس کی چھان بین کینیڈین ادارہ برائے انسداد خطرات کرنے کا اہل ہوگا۔ حکومت کینیڈا نے آرمینیا کے زیر قبضہ آذربائیجانی علاقوں اور بالائی قرباغ میں جنگ چھیڑنے کے نتیجے میں آذربائیجان کی حمایت کی پاداش میں ترکیہ پر اسلحہ پابندی عائد کر دی تھی۔ ایران کے مبینہ طور پر امریکی سرزمین پر قتل کیے گئے کینیڈینز کی خدمات حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایران کے مبینہ طور پر امریکی سرزمین پر قتل کیے گئے کینیڈینوں کی خدمات حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مبینہ سازش میں میری لینڈ میں مقیم اہداف کو بار بار گولی مارنے کے لیے $350,000 کی ادائیگی شامل تھی۔ الزامات کی خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے ساتھ شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ فرد جرم میں ایک کینیڈین مشتبہ شخص کی شناخت ڈیمیون پیٹرک جان ریان کے طور پر کی گئی ہے، جو ہیلس اینجلس کے مجرم گروہ کا ایک مکمل رکن ہے، جس نے مبینہ طور پر 2020 کے آخر اور 2021 کے اوائل میں بندوق برداروں کی ایک ٹیم کو جمع کیا تھا۔ اس وقت منیسوٹا میں غیر قانونی طور پر رہ رہا تھا۔ ان کی خدمات ایک ملزم ایرانی منشیات فروش نے حاصل کی تھی جو امریکہ کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلی جنس اور سیکیورٹی کے خاص افسر کی ہدایات پر کام کرتا ہے۔ فرد جرم کے مطابق پیئرسن نے وعدہ کیا کہ وہ لوگوں کو بھرتی کرے گا اور ان سے یہ کہے گا کہ وہ متاثرین کے سروں میں بار بار گولی ماریں تاکہ ان کی مثال بن سکے۔ اس نے مبینہ طور پر ریان کو ایک مطلوبہ شکار کے بارے میں کہنے کے لیے ٹیکسٹ بھی کیا، ہمیں اس کے سر کو اس کے دھڑ سے مٹانا ہوگا۔ پیر کو ایک الگ کارروائی میں ریاست ہائے متحدہ کی حکومت نے مبینہ منشیات فروش ناجی ابراہیم شریفی زنتشتی کے ذریعے چلائے جانے والے نیٹ ورک کے خلاف مالی پابندیوں کا اعلان کیا۔ الزامات میری لینڈ میں مطلوبہ اہداف کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں۔ حکام نے کہا کہ ان کے خلاف قتل کی سازش کو انجام پانے سے پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ منیسوٹا میں مقیم امریکی پروسیکیوٹر اینڈریو لاگر نے کہا، وفاقی استغاثہ اور قانون نافذ کرنے والے ایجنٹوں کے ہنرمندانہ کام کی بدولت کرائے کے لیے قتل کی سازش کو ناکام بنایا گیا اور مدعا علیحان کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب منتخب طریقے سے دیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی بیس پر ایک ہی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے گروپوں کے پیچھے ایران ہے۔ صدر جو بائیڈن مشاورت سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جان کربی نے مزید کہا کہ امریکی فوجیوں پر سوڈان میں ڈرون حملہ تنازع بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ فوجی طریقے سے ایرانی حکومت کے ساتھ جنگ اور خطے میں اس کا پھیلاؤ نہیں چاہتے، لیکن حملے کا جواب اپنے شیڈول، وقت اور اپنے منتخب طریقے سے دیں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت تعمیری رہی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے نئے معاہدے کے فریم ورک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل اردن میں امریکی اڈے پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اردن میں حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ دوسری جانب ایران نے حملے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اردن میں ہونے والے حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ ہے۔ یہ تنازع امریکی فوج اور خطے میں موجود مزاحمتی گروپوں کے درمیان ہے۔ صہیونی فوج کی غزہ میں خونریز کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 215 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے پناہ گزین اسکول کا محاصرہ کر لیا۔ گولہ باری اور فائرنگ سے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض فوج کی مغربی کنارے میں بھی جارحیت رک نہ سکی۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مزید 5 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ صہیونی فوج نے بمباری میں نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا، جبکہ بلڈوزروں نے تل کریم سمیت مختلف علاقوں میں سڑکیں اکھاڑ دیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 215 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 26,650 تک پہنچ گئی، جبکہ 65,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیلی فوج کا العمل اور ناصرہ اسپتال کا محاصرہ 9ویں روز بھی جاری ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایک بار پھر ریلیف ایجنسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ عدم تعاون پر زور دیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔